اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید آفیشیل چینل کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والی آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے۔ اور اللہ نے فرمایا سوار کر لو ان کو جو ایمان لے آئے، یعنی آپ کی امت کے جو افراد بھی ایمان سے سرفراز ہو گئے اور وہ بہت ہی تھوڑے تھے۔ فرمایا اور ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے سے افراد، اور یہ تھوڑے سے افراد بھی جب ایمان لائے بہت طویل مدت ان میں ایمان کی محنت اور ان کو دن رات دعوت دی، مختلف طریقوں سے گفتگو فرما کر، کبھی عذاب و وعید سے ڈرا کر، کبھی ترغیب اور بشارت سنا کر، الغرض ہر طرح سے ان کو 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ پھر بھی صرف چند افراد ایمان لائے، اور وہ کتنے تھے؟ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے سوار ہوئے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 80 تھے، اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں بچے بھی تھے، اور کعب اخبار سے مروی ہیں وہ 72 تھے، اور ایک قول ہے وہ صرف 10 تھے، اور ایک قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں اور چوتھی یام کی بیوی بھی ساتھ تھی، اور یام خود کافروں کے ساتھ کشتی سے باہر تھا۔ تو صرف یہ حضرت نوح کا گھرانہ کشتی میں تھا، لیکن یہ بات قرآنی آیات کی بالکل مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل و عیال کے ساتھ مومنین کو بھی سوار کرنا۔ تو آیات سے معلوم ہوا ہے کہ اہل و عیال کے علاوہ مومنین تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ کل سوار 7 تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد یہ تھے: حام، سام، یاسف، یام، اور اس یام کا نام اہل کتاب نے کنعان رکھا ہے جو کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا تھا۔ اور ان سب کے ماں حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ طوفان سے پہلے وفات کر گئی تھی، اور ایک قول ہے وہ غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی، اور ان افراد میں تھی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا مگر جن کی نسبت میرا فیصلہ عذاب دینے کا گزر چکا ہے، ان کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اہل کتاب کے نزدیک وہ کشتی میں سوار تھے، تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں کافرہ ہو گئی ہو، یا اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی گئی ہو کہ وہاں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب چاہے زندہ رہے، لیکن پہلا قول پھر بھی زیادہ صحیح ہے کہ وہ غرق ہو گئی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ چھوڑ۔ پھر کشتی میں سواری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعا پڑھنے کا حکم فرمایا کہ پس تو اور تیرے ساتھ ایمان لانے والے کشتی پر برابر سوار ہو جاؤ، تو کہہ دو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ اور یہ دعا بھی پڑھنا: پروردگار مجھے بابرکت جگہ میں اتار، اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح کو حکم فرمایا کہ اللہ کی تعریف کرو اس بات پر کہ اس نے تمہارے لیے اس کشتی کو مسخر و تابع کر دیا، اور اس کے ذریعے نجات عطا فرمائے، اور ان کی ظالم قوم کے درمیان صحیح فیصلہ فرما دیا، اور ان مخالفین مکذبین سے حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دی۔ اسی طرح ایک جگہ اور فرمایا: وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے جن پر تم سوار ہوئے ہو تاکہ تم ان کے پیٹ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو، تو یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو تابع کر دیا، ورنہ ہم اس کو بس میں کرنے والے نہیں تھے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح کاموں کی ابتدا میں دعا، بسم اللہ وغیرہ کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ کام خیر و برکت سے صحیح انجام کو پہنچے اور اس کی انتہا اچائی کے ساتھ ہو۔
جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا اور یہ دعا کہی، اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجیے اور مکے سے اچھی طرح نکالیے اور اپنے پاس سے قوت و زور کو میرا مددگار بنائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اسی طرح دعا کی وصیت کی گئی اور فرمایا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اس دعا کے ساتھ اللہ کے نام ہی کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اسی کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی دعا کی تاکید کی گئی، جس کا مطلب ہے اللہ کے نام ہی پر اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام پر اس کا اپنے انجام اور سفر کی انتہا کو پہنچنا ہے۔ اور میرا پروردگار ہم مومنین پر بہت ہی مغفرت و رحم کا معاملہ فرمانے والا ہے، بخلاف مجرم قوم کے ان سے عذاب ہٹانے والا نہیں بلکہ ان کے حق میں انتقام لینے والا ہے، اور عذاب کو کافروں سے واپس نہیں کرتا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے بجائے غیر کی پرستش کی۔ اور کشتی کے چلنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور وہ کشتی ان کو لے کر پانی کے طوفانوں، موجوں اور پہاڑوں کی طرح چلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسے بارش برسائی کہ زمین نے کبھی پہلے آسمان کو اس طرح برستا نہ دیکھا ہوگا اور نہ کبھی پھر برستا دیکھے گی۔ آسمان سے پانی ایسے برس رہا تھا جیسے مشکیزوں کے منہ کھل گئی ہو، اور اسی پر بس نہیں بلکہ زمین کے بھی تمام سوتے سوراخ اور اطراف سے پانی کے چشمے دھڑا دھڑ کھول دے۔ فرمان خداوندی ہے۔ پس نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہو چکا ہوں، لہٰذا میری مدد فرمائیے۔ تو بس ہم نے تیز بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشموں کی صورت میں کھول دیا۔ بس پانی تباہی کے ساتھ ایک کام کافروں کو ڈوبنا جو مقدر ہو چکا تھا اسی پر جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بما اس کی اہل و عیال اور مومنین وغیرہ ہم کے ایک کشتی پر سوار کر لیا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی، جو ہماری ہی نگہبانی میں چل رہی تھی۔ یہ بدلہ اس کا جس سے کفر کیا گیا، یعنی کشتی ہماری حفاظت اور نگرانی میں چل رہی تھی، اس وجہ سے وہ بخیر و عافیت سلامت رہی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر فرمایا کہ قبطی مصر کے نصرانیوں کی جماعت کے حساب سے مہینے کی 13ویں تاریخ کو یہ طوفان آیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب پانی طغیان کی حد کو پہنچ گیا تو بے شک ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت کی چیز بنائیں اور اس کو محفوظ کر لیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتے ہیں کہ پانی پہاڑ کی چوٹی اور زمین کی 15 گز بلندی تک پہنچ گیا تھا، اور یہی اہل کتاب کے نزدیک قول ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پانی 80 گز تک زمین پر بلند ہو گیا تھا اور پوری زمین طولاً عرضاً سخت نرم پہاڑ، گھاٹیاں، ریتیلے میدان سب پانی میں غرق ہو گئے تھے، اور روئی زمین پر کوئی زندہ آنکھ اس منظر کو دیکھنے والا نہ رہی تھی، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا بلکہ تمام نیست و نابود ہو گئے تھے۔ اور امام مالک زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ طوفان سے بچنے کے لیے اس وقت کے تمام لوگ محفوظ جگہوں اور پہاڑوں پر پہنچ گئے۔ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ رہائش کے تمام محفوظ جگہیں طوفان سے بچنے کے لیے لوگوں سے پر ہو گئے تھے، کوئی ٹکڑا خالی نہ بچا تھا۔ یہ دونوں قول ابن ابی حاتم نے روایت کی ہیں، اور انہیں غرق ہونے والوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یام کنعان بھی تھا۔ قرآن فرماتا ہے اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے علیحدہ تھا اور کہا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی طرف پناہ پکڑوں گا،
وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے، اور اتنی بات ہوئی تھی کہ دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اور یہ بیٹا یام تھا جو سام حام یاسف کا بھائی تھا، اور اس کا نام کنعان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کافر تھا اور غیر صالح اعمال کا مرتکب تھا، لہٰذا اپنے والد کی اس کے دین و مذہب میں مخالفت و نافرمانی کی، جس سے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے باپ کے مخالف نسب والے کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ دین و مذہب میں موافق تھے۔ آگے فرمان خداوندی اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا، اور عذاب کا فیصلہ پورا ہو چکا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اور کہا گیا پھٹکار ہو ظالم قوم پر، یعنی جب زمین اللہ کی دشمنوں سے فارغ ہو گئی اور اس پر کوئی غیر اللہ کا بیچاری نہ رہا، تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان تھم جا برسنے سے، اور پانی خشک ہو گیا اور عذاب مکمل ہو گیا۔ جو اللہ کی قدرت میں ان پر اترنا تھا وہ اتر گیا، اور پھر قدرت کی زبان سے ان کو لعنت و پھٹکار کی گئی کہ تم کو رحمت و مغفرت خداوندی سے دوری ہو۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے پس کافروں نے حضرت نوح کی تکذیب کی تو ہم نے اس کو نجات دی، اور اس کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو بھی، اور جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے قوم تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا پس کافروں نے اس نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان سب کو نجات دے دیا، اور ان کو پیچھے باقی رہنے والا بنا دیا۔ جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، پس دیکھا کیسا ہوا انجام ڈرائے ہوئے کا۔ اور فرمایا اور ہم نے اس نوح کی مدد کی اس قوم سے جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ برے قوم تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور فرمایا ہم نے اس نوح کو اور جو بری ہوئی کشتی میں اس کے ساتھ سوار تھے ان کو نجات دیا، اور پھر اس کے بعد باقیوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا پروردگار تو بہت زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا پھر ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور ان کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ فرمایا پھر ہم نے دوسرے کافر لوگوں کو غرق کر دیا، اور یہ فرمایا اور بے شک ہم نے اس کو نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور پروردگار نے فرمایا وہ اپنے خطاؤں کے پاداش میں غرق کر دی گئے، پھر جہنم میں داخل کر دیے گئے، پس انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار زمین پر کافروں کو بستا نہ چھوڑے، بے شک اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نہ جنم دیں گے مگر فاسق کافروں کو ہی۔ اللہ جو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں اور احسانات ہیں، اور کافروں میں سے کوئی ایک نہ رہا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ پاک نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم فرماتا تو اس بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے، یعنی 50 سال کم، اور پھر 100 سال شجرکاری فرمائے، اور وہ درخت بڑے ہوئے، اور پھر ان کو کاٹا، پھر ان سے کشتی بنائی۔ اس دوران کافر لوگ ان کے پاس سے گزرتے اور ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے آپ کشتی خشکی میں بنا رہے ہیں، یعنی خشکی کے لیے بنا رہے ہیں۔